اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں ولا اقول لكم ملک اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں قل هل يستوي الاعمى والبصير آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نابینا اور بینا یعنی اندھا اور آنکھ والا کہیں برابر ہو سکتے ہیں افلا تتفکرون بس کیا تم غور نہیں کرتے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا لعلہم یتقون اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے اور آج پھر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من پسند کے فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے
مثلا مکہ کی سرزمین کو آپ وسیع کریں، کوہ صفا کو یعنی صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، مکہ کے اندر باغات اور نہریں جاری کر دیں، اور کوئی یہ کہتا کہ مجھے میری مرضی کے مطابق دولت دلوا دیں، یہ بے تکے اور بے ڈنگے سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کافر کرتے۔ اور پھر ایک یہ بھی سوال ہوتا کہ آپ بار بار ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں کہ تمہیں عذاب آ جائے گا، تمہیں پکڑ آ جائے گی، تم مصیبت میں آ جاؤ گے، وہ لائن کہاں ہے؟ جو ہمیں ڈراتے ہو آج تک تو دکھایا نہیں تم نے عذاب، معاذ اللہ۔ اگر کہتے ہو تو بتاؤ نا، پھر یہ بھی کہتے کہ آپ ہر وقت قیامت قیامت کی باتیں کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، یہ آپ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور پھر یوں کہتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون۔ ہمیں بتایا جائے کہ قیامت آئے گی کب؟ جب تک آپ ان ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، کوئی واضح معجزہ ہماری فرمائش کے مطابق نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان تمام باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ساتھ دیا ہے، جو کلمات یاد کرنے والے بھی ہیں اور ان کو دل پر بھی لکھا جائے اور یہ عقیدہ بنا دیا جائے، اللہ کی ذات کا عقیدہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم کا عقیدہ اللہ یہاں دینا چاہ رہے ہیں کہ جو عقیدہ مشرکین مکہ نے بنا رکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کیا کہیں ہمارے اندر وہ جراثیم تو نہیں پائے جاتے؟ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں، ان کو بتلا دیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانوں پر مجھے پوری دسترس حاصل ہے، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں کروں گا، کیونکہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خزانوں کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، اور میں ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کی باتوں پر بھی نہیں دسترس رکھتا، آنے والے وقت کی خبریں مجھے نہیں پتا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں
ولا اقول لكم انی ملک. تیسری بات تمہیں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نبی ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. فرشتہ بھی نہیں ہوں. میں اپنی حیثیت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحی، میرے پاس جو وحی آتی ہے میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں. اس سے زیادہ نہ میں کسی کو بتا سکتا ہوں نہ بتانے کا مکلف ہوں. جتنا میرے رب نے مجھے عطا کیا میں اس کے مطابق تمہیں باخبر کرتا ہوں. وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر؟ بتاؤ اگر کوئی برابر ہو سکتا ہے. سوال کر رہے اللہ، بتاؤ نا. افلا تتفکرون، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو؟ ان تمام چار باتوں کے اظہار پر ہمیں اس بات کا علم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، مختار کل نہیں ہوتا. پیغمبر انسانوں میں سے ہوتا ہے، فرشتوں میں سے. پیغمبر اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، اپنی مرضی پر کوئی بھی چیز نہ کر سکتا ہے نہ دکھا سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں جو نظریہ اور عقیدہ دیا جا رہا ہے بزبان رب العالمین، وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ جملے اللہ رب العالمین ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے، آسمان پر ہے آسمان کے اوپر ہے، ظاہر ہیں یا مخفی ہیں، تمہیں نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے. ان تمام خزانوں کا مالک میں خود رب العالمین ہوں، نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ کوئی نبی ہے. اور اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنی چاہیے. کفار مکہ تو یوں ہی کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ کہتے نبی ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ان کے بیوی بچے ہیں، یہ بازار میں بھی پھرتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. یہ کہتے نبی ہیں کیونکہ وہ پیغمبر کو انسان نہیں سمجھا کرتے تھے، پیغمبر کو یا تو خدا سمجھتے یا فرشتہ سمجھتے تھے، جبکہ ایسا نہیں. بشریت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ پیغمبر انہی کو بنایا کرتے تھے جن کے ساتھ بشری تقاضے ہوتے، انسانوں میں سے ہوتے، خاندانوں والے ہوتے، بیوی بچوں والے ہوتے. جو ضروریات عام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ضروریات ان انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی ہوتی. تو یہ عقیدہ بنانا امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے. جو جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں آگاہ کیا ہے، بتلایا ہے،
قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، حضور نے فرمایا کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، خزانہ کا مالک اللہ ہے. ولا عالم الغیب، غیب کی باتوں کا نہیں جانتا میں. ولا اقول لكم انی ملک، اور فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحی، جو اللہ مجھے بتلا دیتا ہے وحی کے ذریعے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. اللہ نے کہا میں نے معجزہ دکھا دیا. اللہ نہ کہتے تو میری طاقت ہی نہیں تھی میں تمہیں معجزہ دکھا سکتا، میرے اختیار ہی نہیں تھا. فرمایا کہ میرا کام صرف اتنا ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، میں تمہیں اس دن سے ڈرا رہا ہوں. میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں جس دن تمہیں اللہ کے میدان میں اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا. وہ جمع ہونا اتنا مشکل ہوگا کہ اللہ کے حضور اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. ڈر اور خوف سے انسان کانپ رہا ہوگا. اور پھر لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، تم اللہ کے علاوہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، وہاں وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، وہاں تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، پہلے شفاعت کا حق اللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دے گا. سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ شفاعت کا حق دے گا. اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام انبیاء کو ملے گا، پھر صحابہ کو ملے گا، پھر تابعین کو ملے گا، پھر تبع تابعین کو ملے گا. جو جس ولی کے ساتھ، جو جس عالم کے ساتھ منسلک ہوگا، پھر اللہ اس کو اختیار دے گا. ہاں بھائی اب تم کسی کی سفارش کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی کو اجازت ہوگی نہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی نبی کو، اور نہ کسی ولی کو، جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے. اور سارے کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوگا وہ بھی وہاں پہ ڈر رہے ہوں گے. اور میں اور آپ کبھی کسی ولی کی مثال دے کر کہتے ہیں، کبھی کسی ولی کی مثال دے کر کہتے ہیں، وہ ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں ہمارے بزرگ آ جائیں گے، وہ خود ہی جواب دے دیں گے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کے بارے میں یہ ہمارا غلط عقیدہ، غلط تصور بنایا ہوا ہے کہ جو پیران پیر کو مانتے ہیں ان کو تو قبر کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو خود آ کر جواب دیں گے. جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ جواب دے گا تینوں پتہ نہیں میں پیران پیر نو ماننا. کتنا غلط عقیدہ ہے. ہر شخص سے وہاں پر سوال ہوگا، وہ سوال اس نے خود اس کا جواب دینا ہوگا، چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے. کوئی کسی کی جگہ پر جواب نہیں دے. تو اس لیے جو اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہی ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہ کوئی بھی ولی کسی کی صفات اس وقت تک نہیں کر سکتا جس وقت تک اللہ اس کو اجازت نہیں دے. اس وقت تو ولی کو اپنی پڑی ہوگی
ولی سے زیادہ مقام صحابہ کا ہے، صحابہ سے زیادہ مقام انبیاء کا ہے، انبیاء میں سب سے زیادہ مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہاں قیامت والے دن ہر نبی ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میں خود رب سے ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں کس بات پر اللہ میں پکڑ۔ انبیاء کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے جاہل شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ولی بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو کفار مکہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کوئی کسی کی مدد کے لیے، کسی کی صفات کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ لعلہم یتقون، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، غلط عقیدے پر پیرا نہ دو، غلط عقیدے پر اپنے آپ کو مت کھپاؤ، اللہ کو اللہ ہی رہنے دو، اور نبی کو نبی رہنے دو، ولی کو ولی رہنے دو۔ جو درجے اللہ نے دیے ہیں ان درجات بندی میں مداخلت کرنے کی کسی امتی کو اجازت نہیں۔ ان درجات کو حالانکہ اللہ نے نبیوں کے بھی درجے رکھے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صاف کہا ہے اس نے۔